السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ناظرین، سفیر ناموس رسالت، سفیر ختم نبوت، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، حافظ، قاری، استاذ العلماء حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان کا وصال کچھ دن پہلے ہوا اور پھر ہم نے ان کا ایک تاریخی جنازہ دیکھا، یعنی پاکستان کی تاریخ نہیں، بر صغیر کی تاریخ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ میں کہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں ریکارڈڈ جو بکس کے اندر جو سب سے بڑا جنازہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کا لکھا گیا ہے آج تک، تو وہ اس زمانہ کے حساب سے بہت ہی ریکارڈ ساز جنازہ تھا۔ مگر دوسری کسی شخصیت کا جنازہ جو لکھا ہوا تعداد کے حساب سے، جس کو پورا میڈیا بھی مان رہا ہے، جس کو دنیا کے انٹرنیشنل اخبار بھی یہ فگر دے رہے ہیں، تو وہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ ہے۔ ناظرین، یہ لوگ جو وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جنازہ میں شرکت کے لیے کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے، وہ خادم حسین رضوی صاحب کی ذات نہیں تھی، وہ ان کا بیانیہ تھا، وہ ان کا نظریہ تھا، وہ ان کی جو اخلاص تھا اور ان کی جو محبت تھی، عشق رسول تھا، اس کے احترام میں لوگ آئے ہیں وہاں پر۔ ورنہ علماء، شیخ الحدیث اور استاذ العلماء، مجددین اور اس طرح کے ٹائٹلز والے تو بہت سے لوگ دنیا سے جاتے رہتے ہیں، مگر یہ اس طرح کی عقیدت اور محبت عوام مسلمان صرف اسی کے ساتھ کرتے ہیں جس کا بیانیہ، جس کا نظریہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری لاکھ کمزوریاں ہوں، ہماری لاکھ مجبوریاں ہوں، ہم نظریہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے میری جو عقیدت تھی، میں ان کی جماعت کا کوئی ممبر نہیں ہوں، نہ ہی میں ان کے شاگردوں میں سے ہوں، نہ میں ان کے مریدین میں سے ہوں، مگر میری ان کے ساتھ جو عقیدت تھی وہ اسی بیانیہ اور اسی نظریہ کی وجہ سے تھی، اور میں الحمدللہ ان کو تقریباً 2011 اور 2012 سے سن رہا ہوں یوٹیوب پر، جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ممتاز قادری صاحب والا ایشو تو بہت بعد کی بات ہے، وہ تو 2014-15 کے بعد منظر عام پر جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب آئے۔ میں اس سے پہلے ہی ان کو فالو کر رہا تھا، ان کو سن رہا تھا، ان کے نظریے کو، ان کی تقاریر کو۔ ان کی تقریر کہیں نہیں بدلی۔ اگر کسی کے پاس ریکارڈ میں ہوں 2010-2008 کی پرانی تقاریر کہیں مل جائیں تو آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کی آخری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، زندگی کی جو فیض آباد دھرنا ختم ہونے کے وقت انہوں نے وہ تقریر کی، کوئی فرق نہیں ہے، ایک رتی برابر نظریہ میں فرق نہیں آیا۔ اس دوران آپ دیکھ لیں کہ اس 6-7 سالوں میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، مگر ان کے نظریہ میں کوئی معمولی سا فرق بھی نہیں آیا، کوئی معمولی سی لچک بھی نہیں آئی۔ ان کا بیانیہ وہی رہا، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر، اور اسلام کو تخت پر لانے کی وہ جو بات کرتے تھے اس میں 1 انچ کا بھی انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی، اس پر قائم اور دائم رہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں، جو دین پڑھتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جب ایک مسلمان قبر میں جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، جو قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، تو اس میں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی معرفت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رضوی صاحب نے جو ان سوالات کے جواب میں جو عملی کردار ادا کیا، اور ہم جو مصلحت پسند لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ تعویلیں ہوتی ہیں، کیا ہم ساروں کے جوابات ایک ہی پلڑے میں رکھے جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ آپ سوچیں کہ جب رضوی صاحب سے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ماں دینوں کا، تو انہوں نے کہا ہوگا میرا دین اسلام ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ کی نیشنلٹی کیا تھی، اچھا آپ پاکستانی ہیں، تو ہاں پاکستان میں تو آپ کو تھوڑی سی رعایت تھی کیونکہ ان کی معیشت بھی بڑی کمزور تھی اور ان کے بہت سارے مسائل تھے، انہوں نے IMF کے بھی قرضے دینے تھے، تو آپ کو اتنی رعایت ہے۔ یہ قطعاً نہیں پوچھا جائے گا آپ کی نیشنلٹی انگلینڈ کی ہے، آپ کی سعودیہ کی ہے، نیشنلٹی اسلام ہے، صرف ہماری نیشنلٹی صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو آپ سوچیں کہ ہم لوگ جو مصلحت پسند ہیں اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے جواب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بے شک
بے شک ہمارے جواب اور ان کے جواب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہم کلام اور ہم گفتار کے غازی ہیں. اور بابا جی عالم با عمل تھے. جو انہوں نے نظریہ زبان سے بیان کیا، قرآن و حدیث کا جو نظریہ، اس پر وہ عملی طور پر بھی کاربند رہے. میری بابا جی سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت زیادہ شفقت فرمائی اور بہت زیادہ ٹائم دیا. یہ کچھ کافی گھنٹے انہوں نے دیے. اور میرا ذوق ہے اپنا ذاتی، میں علماء کرام سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے جب بھی میں پاکستان جاؤں تو علماء سے ملاقات کروں، تمام علماء سے جن سے ممکن ہو سکے. جو ٹائم دے دیں، بے شک 5 منٹ دے دیں، میں ان کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے باعث نعمت سمجھتا ہوں. تو بابا جی نے مجھے کافی گھنٹے دیے، بلکہ رات رہا صبح تک، فجر کے ٹائم تک 2 مرتبہ ایسا ہوا. اور میں اپنا ذاتی آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی علماء مشائخ سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہی ایکسپیرینس ہے، مگر جو بابا جی کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ بالکل ہی نرالا اور جدا گانا تھا. بابا جی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جب آپ ملاقات کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنا نہیں سناتے. وہ کہتے ہیں آپ بتائیں، آپ اپنے احساسات، اپنے جذبات کا اظہار کریں، میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. یعنی وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ دوسرے کی بات سنیں، چاہے چھوٹا ہو. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کھل کے کریں. اور انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ یہ میں نے کسی دوسرے عالم دین سے نہیں سنے. میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں، بہت لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ایسے جملے کوئی بھی نہیں بولتا جو بابا جی نے مجھے بولے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جیسے جوان جب ہمارے لیے کچھ اچھے الفاظ کہتے ہیں، ہم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا عالم دین، ایک اتنا بڑا ان کا ظرف تھا جو انہوں نے مجھے یہ جملے بولے. اور میں کہاں، میرے کیا حیثیت ہے ان کے آگے. وہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے حدیث کا مطالعہ اور اتنا حدیث ذوق سے اور اتنی گرامیٹیکلی اتنا میں نے کسی کو عبور نہیں دیکھا جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب جس لہن کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس میں وہ بے مثال، بے نظیر تھے. اور آج بھی آپ ان کے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں جہاں وہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو کمال ہی بندے کا ایمان جھوم اٹھتا ہے. اتنا احادیث کے میدان میں کوئی اور عالم دین فی الوقت میں نے نہیں دیکھا ابھی تک، کیونکہ میں بہت سارے علماء کو سنتا ہوں، مگر علامہ صاحب کی مثال ہی الگ ہے. ناظرین، اب میں کچھ نکات ایسے ہیں جن پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ نکات ایسے ہیں جو جدا کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو دوسرے علماء سے. ان میں سب سے اہم نقطہ ہے ان کا نظریہ، ان کا جو نیریٹو تھا اور ان کا جو بیانیہ تھا ناموس رسالت اور ختم نبوت کے متعلق. وہ کسی عالم دین نے اس طرح نہیں بیان کیا. اگر میں کہوں کہ وہ اس صدی میں مجدد تھے ان 2 فکروں پر، ان 2 فیکٹرز پر، ناموس رسالت اور ختم نبوت، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. واقعی وہ اس میں انہوں نے تجدید کی. ہمارے اس ناموس رسالت اور ختم نبوت کے عقیدہ پر اتنی زیادہ گرد پڑ رہی تھی کہ ہم لوگ کنفیوز ہوتے جا رہے تھے. تمام لوگوں کو ایک امن کے بیانیے کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی کی جو آپ کی خاصیت تھی اس کے ساتھ گڈ مڈ کر کے، مکس کر کے ایک عجیب سا نظریہ دیا جا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت ہو، اس پر آپ نے یعنی کوئی شدید رویہ نہیں اختیار کرنا، کوئی اپنا ریکارڈ بھی آپ نے شدت سے نہیں درج کرانا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. خادم حسین رضوی صاحب نے اس کو بڑا کلیئر اور بڑا جامع بیان کیا انہوں نے. اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے ہزاروں کے تعداد میں نوجوان ان کی اصلاح ہوئی اور ان کے اندر ذوق پیدا ہوا دین کا کام کرنے کا. خادم حسین رضوی صاحب کے فالوورز میں صرف مدارس کے بچے نہیں تھے، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، بلکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے. پھر ان کا جو یہ کام تھا وہ مسلک اور مکتبہ فکر سے اوپر کا کام تھا، یعنی کہ دین کو تخت پر لانے کا
اور ختم نبوت اور ناموس رسالت اور پوری امت کا کام کر رہے تھے، وہ امت کے پلیٹ فارم پہ ایک قسم کا کام کر رہے تھے۔ ان کی جو سیاسی تحریک تھی، تحریک لبیک، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی سیاست پولیٹکس وہ علیحدہ چیز ہے۔ ہم بحیثیت علامہ خادم حسین رضوی کو بحیثیت عالم دین، عالم با عمل کے طور پہ ہم ان کو عقیدت اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ان کا عالم دین ہونا، ان کا موقف، ان کا نظریہ، ان کے دلائل، وہ ایک اپنی ذات میں ایک علیحدہ چیز ہے۔ ان کی سیاسی تحریک کا علیحدہ ہے، آپ اس کو فالو کریں یا نہ کریں، مگر موقف میں آپ کو ان سے بہتر کوئی عالم دین نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ میں تو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں تو اپنی ذات کی طور پر یہ میں کہتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا کسی بھی مسئلہ پر، اسلام کا کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو میں ان کے موقف کا انتظار کرتا تھا، میں ان کے موقف کو حق سمجھتا، یعنی ہمارے لیے حق کی یہ پہچان بن چکی تھی کہ جو رضوی صاحب اس پہ کیا موقف دیتے ہیں۔ مثلا عاطف میاں کا ایک قادیانی کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا، اس پہ ہمیں بالکل کلیئرٹی نہیں تھی، میڈیا نے کنفیوژن پیدا کی ہوئی تھی، تو علامہ صاحب نے اس پہ بڑی زبردست کلیئرٹی دی۔ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں بڑی کلیئرٹی ملی۔ ماورا عدالت قتل جو کیس تھا ممتاز قادری صاحب کا، اس پر ہمیں بڑی کلیئرٹی ملی۔ پھر آسیہ کے کیس میں ہمیں بڑی کلیئرٹی ملی۔ پھر جو سفیر واپس بھیجنے کے حوالے سے گستاخانہ خاکے اور دنیا کے سامنے ہم نے کیا موقف رکھنا ہے، اس پر ہمیں بڑی کلیئرٹی ملی۔ یعنی اب یہ ہو چکا تھا کہ رضوی صاحب جو موقف اپنائیں گے وہی حق ہوگا، وہی حق کی پہچان ہوگا۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس اب آگے اگر اللہ نہ کرے ہمیں ایسے مسائل آتے ہیں، ایسی کنفیوژن آتی ہیں، اب ہمارے پاس کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو ہمیں اتنی کلیئرٹی دے کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا ایک موقف تو ہونا چاہیے نا، ہر مسئلہ پہ ایک موقف ہوگا، ہمارا ایک نیریٹو ہوگا، ہمارا ایک نظریہ ہوگا۔ بحیثیت پاکستانی ایک اور چیز ہے، یعنی اس میں ہم نے جو رضوی صاحب نے یہ نعرہ بلند کیا، من سب نبی فاقتلہ، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک اسلام کا نیریٹو ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے اسی پہ قائم رہنا ہے۔ اب بحیثیت پاکستان، اب میں دیکھوں گا میرے اختیارات کیا ہیں، میں عام شہری ہوں، میں کوئی حکومت کے عہدے پہ بیٹھا ہوں، تو وہ عمل درآمد امپلیمنٹیشن کے معنوں میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا، امپلیمنٹیشن کو دلیل بنا کے موقف کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، یعنی نوجوانوں کے دلوں میں بیانیے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ اگر عمل نہیں کر سکتے، آپ اگر اس پر دنیا میں عمل درآمد نہیں کرا سکتے، آپ اپنے ملک کے اندر سفیر واپس نہیں بھیج سکتے، مگر موقف نہ تبدیل کریں۔ رحمت للعالمین کانفرنس کرا کے منصبہ نبی فقتلو اس نظریے کو ختم نہ کریں۔ موقف پر ہم علامہ خادم حسین رضوی نے ہماری بہت زیادہ رہنمائی کی، اور پوری دنیا میں آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں گیرٹ ولڈر ہو یا جتنے بھی لوگ ہوں، وہ انڈیا ہو، ان کو ایک واحد بندہ نظر آیا کہ وہ کہتے کہ خادم حسین رضوی یہ بڑا دہشت گرد ہے، یہ بڑا انتہا پسند ہے۔ یعنی یہ ان کے لیے یہ خادم حسین رضوی کا نام لینا، گستاخان رسول کے منہ سے یہ نام لینا اور ان کو نومینیٹ کرنا، انہوں نے اپنا دشمن ان کو نومینیٹ کیا، تو یہ علامہ صاحب کے لیے یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ سرخرو ہو گئے۔ یعنی پوری امت میں انہیں نہ کوئی وزیر اعظم ملا، نہ کوئی ان کو صدر ملا، نہ کوئی وزیر خارجہ ملا کہ بھئی یہ بندہ ہماری آزادی آزار رائے کی راہ میں رکاوٹ ہے، کسی کا نام نہیں لیتے، وہ صرف خادم حسین رضوی کا۔ آج بھی گیرٹ ولڈر دیکھ لیں، وہ جو اس کے جتنے ٹویٹ ہیں اور جتنے ڈنمارک کے خاکے بنانے والے، وہ سب کے منہ سے سب کے لیے ایک ہی دشمن تھا، وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ ناظرین، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو زندگی کے پہلو ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے تو بہت زیادہ پہلو ایسے ہیں جو ان کو جدا کرتے ہیں دوسرے علماء سے۔ جو لوگ علامہ صاحب کو سنتے ہیں، میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ وہ لوگ، ان کا جو پھر معیار ہے نا، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اسلام کو ماننے، اسلام کا بیانیہ، اسلام کا نظریہ سننے کی، وہ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس سے نیچے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک نعت خوانی کا تصور ہے، ہمارے ہاں علماء کو کم سننا اور نعتیں قوالیوں کا رجحان زیادہ تھا، تو جب سے رضوی صاحب منظر عام پر آئے، لوگ نعت خوانی اور اس کی طرف کم رجحان رکھنے لگے اور علماء کی تقریر پر زور زیادہ دینے لگے، تقاریر سننے لگے، علماء کے بیانات کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور جو رضوی صاحب کو سنتا ہے تو پھر وہ نیچے، کم اور
مصلحت پسندانہ تقریر تو وہ ویسے ہی نہیں سن سکتا، پھر اس کے بعد اتنا یکسر آپ کا نظریہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اب رضوی صاحب چلے گئے، ان کا نظریہ، ان کا بیانیہ وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جو میڈیا نے آپ کو ان کی ذات کے حوالہ سے جو جتنی زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھیں اس کو پس پش ڈال کے، اب علامہ صاحب دنیا سے چلے گئے، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اب آپ کو آپ کی وہ سڑکیں نہیں بلاک کریں گے، وہ آپ کے لیے فیض آباد پہ دھرنے نہیں دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، مگر ان کے اب بیانیے کو سنیں، وہ کیا ہے کہنا چاہتے تھے، یوٹیوب پہ ویڈیوز سنیں ان کی، آپ کو اتنی کلیئرٹی ملے گی ختم نبوت، ناموس رسالت، اقلیتوں کے مسئلہ کے اوپر، پھر آپ کو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے انٹرنیشنل پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے، بہت زیادہ آپ کو کلیئرٹی ملے گی، معیشت کا، آپ کی کمزور معیشت کا کیا عمل دخل ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ دیکھیں جو علامہ صاحب کے ساتھ جو لوگ نکلتے تھے اور زیادہ تر ان کی زندگی میں جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے، ان کی معیشت، ان کی تو وہ غریب لوگ تھے زیادہ، یعنی جب وہ غریب لوگ تھے اور ان کے ساتھ نکلتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور جو معترض تھے ان کی معیشت ماشاءاللہ پہلے ہی بہت اچھی تھی، یعنی ان کے پاس کوٹھیاں، کاروبار، سب کچھ تھا، مگر ابھی بھی انہیں فکر تھی کہ یہ تو بھائی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، ہماری معیشت نہ تباہ ہو جائے، وہ حالانکہ اپنے تجوریاں پہلے ہی بھر کے بیٹھے تھے۔ یعنی معترضین وہ ہیں جن کے حالات اچھے ہیں، غریب غربا لوگ جن کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں تھے وہ کھڑے تھے علامہ صاحب کے ساتھ۔ میری تمام علماء سے درخواست ہے کہ وہ جو رضوی صاحب کا بیانیہ ہے، انہوں نے جو کرنٹ پیدا کر دیا امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، اس کو اسی طرح بحال رکھیں، کوئی کمپرومائز نہ کریں، اپنا بیانیہ بالکل صحیح دیں۔ امپلیمنٹیشن میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ہم نہیں کر سکتے معیشت، مگر اس کی وجہ سے آپ موقف نہ تبدیل کریں، موقف اپنا وہی رکھیں، وہ حکومتوں پر چھوڑ دیں۔ حکومتیں خود اللہ کو جواب دہ ہوں گی، حکومت کا دائرہ کار جو ہے وہ اسلام میں وہ علماء جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ آپ اس کو زبان سے روکیں، اور کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ دل میں برا جانیں۔ یہ حدیث ہم عام لوگ سنتے بھی ہیں اور سب لوگ اس سے واقف ہیں، مگر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اس میں درجے بھی بتائے گئے ہیں، یعنی ہاتھ سے روکنا حاکم کے ذمہ ہے، زبان سے عالم کے ذمہ ہے، دل میں برا جاننا عوام کے ذمہ ہے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جن کے پاس جو نہ حکومت میں ہے۔ یہ 3 درجے بھی اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں جی ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا IMF کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم دل میں برا جانیں گے یا زبان سے۔ زبان کا کام علماء کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے ہاتھ سے روکنا تھا۔ بہرحال یہ آپ کو کلیئرٹی اور بیانیہ صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقاریر سننے سے ملے گا، اور میں کہتا ہوں کہ شاید ہی اب ہماری زندگیوں میں کوئی اور عالم دین ایسا ہمیں اب نظر آئے جو اتنا زیادہ اپنے موقف میں، اتنا زیادہ اپنے بیانیہ میں اتنا سٹرونگ تھا کہ قرآن اور حدیث، وہ یہ کہتے ہیں نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ رضوی صاحب اس شعر کی تشریح ہیں عملی طور پہ، خادم حسین رضوی صاحب اس شعر کی تشریح ہیں، دوسرا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو ڈٹ کے کھڑا ہو۔ بہت لوگ آئے، انہوں نے تقریریں بھی کیں، اچھی تقریریں کی، عملی میدان میں نہیں آئے، رضوی صاحب عملی میدان میں آئے، اور جہاں میڈیا نے ان کے ساتھ جو کیا اور ان کی سیاست کو دلیل بنا کر ان کے نظریہ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، میں ان لوگوں کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خادم رضوی صاحب نے اپنی زندگی میں 5 دفعہ وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، 2 دفعہ فیض آباد، 1 دفعہ ہالینڈ کے خلاف گستاخانہ خاکوں کے لیے وہ اسلام آباد گئے تھے، پھر 1 دفعہ آسیہ کیس میں، اور پھر 1 دفعہ انہوں نے دھرنا دیا تھا جو پہلے فیض آباد دھرنے کے معاہدے کے پر عمل درآمد کے لیے۔ تو یہ 5 دفعہ وہ باہر نکلے ہیں۔ تو آپ ان پہ اگر غور سے دیکھیں تو کیا اگر تحریک لبیک ان کی جماعت نہ ہوتی اور انہوں نے سیاست میں حصہ نہ لیا ہوتا تو کیا رضوی صاحب نہ نکلتے باہر؟ بالکل نکلتے وہ، یعنی آخری جو دھرنا انہوں نے فیض آباد میں بھی دیا نا، اگر ان کی تحریک لبیک جماعت نہ بھی ہوتی تب بھی نکلتے۔ وہ نکل رہے تھے عالم با عمل ہونے کی حیثیت سے، تحریک لبیک کے لیے نہیں نکل رہے تھے۔ یہ لوگوں کو اتنی غلط فہمی ہے کہ وہ سیاست کے لیے نکل رہے تھے، انہوں نے ہر صورت میں نکلا تھا، ممکن ہی نہیں تھا
کہ رضوی صاحب وہاں سے گھر بیٹھے رہتے اور وہ کہتے میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے، میں نے کون سا ووٹ لینا ہے، میں بس تقریر کروں، انہوں نے پھر بھی نکلنا تھا۔ یہ ان کے مزاج میں تھا، یعنی کہ ان کے وہ جو پڑھتے تھے قرآن اور حدیث میں وہ اس پر عملی طور پر کار بند تھے، اسی لیے وہ سرخرو ہوئے، اور جو عوام نکلے ان کے جنازے پر وہ اسی وجہ سے نکلے کہ ان کے قول اور فعل میں کوئی تکرار نہیں تھا، قول اور فعل میں ایک ہی شدت تھی، ایک ہی مضبوطی تھی ان کے اندر، لوگ اس نظریہ کی وجہ سے باہر نکلے ہیں۔ جہاں تک تحریک لبیک کا تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو علامہ صاحب کے بیٹے حافظ سعد رضوی صاحب کو امیر بنایا گیا ہے، بہت اچھا فیصلہ یہ، اور یہ وقت کی ضرورت تھا، یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ موروثیت کی جو بات کرتے ہیں، موروثیت کچھ نہیں ہوتی، اسلام میں کوئی موروثیت کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے جس طرح یہ ہماری ڈیموکریسی کے اندر ہے۔ وہ انشاءاللہ میں کبھی اس پر ویڈیو بناؤں گا علیحدہ سے کہ نامزدگی، موروثیت، اسلام میں میرٹ کیا ہے، یہ ایک کمپلیٹلی ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے حافظ سعد صاحب کے لیے، ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کو لے کر آگر چلیں گے اور اسی طرح قائم دائم رہیں گے۔ اگر آپ اپنی سیاست میں کوئی تبدیلی لاتے بھی ہیں مگر نظریہ نہ بدلیے گا، موقف نہ بدلیے گا، موقف میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، یہی علامہ صاحب کا خاصہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک کام اور بھی کرنا چاہیے تحریک والوں کو، وہ یہ کہ علامہ صاحب کا جو انداز بیاں تھا تقریر کا، اور جو یعنی کہ ان کا نظریہ تھا، اس نظریے والے علماء بھی پیدا کریں تاکہ وہ نظریہ زندہ رہنا چاہیے۔ عملی سیاست میں آپ کیا کرتے ہیں، کس طرف لے کے جاتے ہیں، کن بنیادوں پر آپ اتحاد کرتے ہیں یا گورنمنٹ سے کیا ڈیل کرتے ہیں، کن معاملات وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر اس بیانیہ کے آپ علماء بھی پیدا کریں تاکہ یہ بیانیہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے 1400 سال کا بیانیہ ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا بعد کے جتنے بھی ہمارے علماء آئے اور ہمارے غازیان آئے، شہداء آئے، ہمارے لیڈران آئے، سلاطین آئے، یعنی ان کی جب ہم بہادری کے قصے سنتے ہیں تو ہمارے لیے ماننا ایک جیسے تخیلاتی چیز ہوتی ہے یا ایک جیسے کوئی ناول کی چیز ہے یا قصہ ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا جب میں رضوی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ جس نے اپنی معذوری کو بھی، حالانکہ ان کے پاس تو عذر تھا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم کبھی نہیں کھڑے ہوئے، رضوی صاحب کے پاس تو عذر بھی تھا مگر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو جب ہم ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، تو پھر ہمیں تاریخ سمجھ آتی ہے، تاریخ کے بالکل اللہ نے ایسے بندے ضرور بھیجے ہوں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بندے سمجھ آ جاتے ہیں ہمیں، نور الدین زنگی جیسے بندے سمجھ آ جاتے ہیں، یوسف بن تاشفین جیسے بندے ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، پھر ہمیں محمد بن قاسم جیسے بندے ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، ہمیں مہاجر مجدد الفسانی جیسے بندے سمجھ آ جاتے ہیں، ہمارے ایسے علماء و مشائخ جنہوں نے عملی جہاد میں بھی حصہ لیا، ان کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جب ہم رضوی صاحب کو اپنی زندگی میں ہم نے جب دیکھا۔ جزاک اللہ۔